بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال عرفان مدنی ٹی وی کے ناظرین، آج کے اس ویڈیو کلپ میں جو سوال لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ مسجد کو آلودگی سے بچانے کے لیے پرندے کا گھونسلہ ہٹانا کیسا؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرائع متن اس مسئلے کے بارے میں کہ ہماری مسجد کے بالکل ساتھ چند درخت لگے ہوئے ہیں اور ان درختوں کی شاخیں اور ٹہنیاں مسجد کے صحن پر بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ احاطہ مسجد میں موجود شاخوں پر چڑیوں نے اپنے گھونسلے بنا رکھے ہیں۔ ان گھونسلوں میں چڑیوں کی موجودگی کے سبب نیچے صحن مسجد پر بٹ گرتی ہے جس سے مسجد آلودہ ہوتی ہے۔ کیا ہم ان گھونسلوں کو وہاں سے ہٹا سکتے ہیں؟ سوال کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ صحن مسجد کے احاطے میں پھیلی ہوئی شاخوں سے گھونسلوں کو ہٹا کر کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے، اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے، بلکہ ضرور منتقل کیا جائے، کیونکہ چڑیوں کی بیٹ اگرچہ نجس نہیں مگر گندگی ضرور ہے اور مسجد کو گندگی سے بھی بچانا واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو بے شک وہ رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، یا اس کے رب کی رحمت اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتی ہے، لہٰذا تم میں سے ہرگز کوئی قبلہ کی طرف منہ کر کے مت تھوکے، ہاں اپنی الٹی طرف یا پیروں کے نیچے تھوک لے۔ بیان کردہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ترجمہ: اس حدیث مبارکہ سے حاصل شدہ مسائل میں سے یہ ہے کہ مسجد کو بدنی رطوبتوں سے بچاتے ہوئے اس کی عظمت برقرار رکھنا، سمت قبلہ کا احترام بجا لانا اور مسجد سے تھوک اور دیگر نجاستوں کو زائل کرنا۔ یوں ہی علامہ ابن نجیم مصری حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ترجمہ: اگر متکف مسجد میں اپنے سر کو دھوئے اور استعمال شدہ پانی سے مسجد کو آلودہ بھی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر سر دھونے سے مسجد آلودہ ہوتی ہو تو اسے سر دھونے سے منع کیا جائے، کیونکہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا واجب ہے۔ چڑیوں کی بیٹ نجس نہیں بلکہ پاک ہے، چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے، ترجمہ: پرندوں میں سے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی بیٹ ہمارے نزدیک پاک ہے، جیسا کہ کبوتر اور چڑیوں کی بیٹ۔ بالخصوص مسجدوں میں موجود گھونسلوں کے متعلق علامہ علاؤالدین خسقفی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ترجمہ: مسجد کی پاکیزگی کے لیے چمگادڑوں اور کبوتروں کے گھونسلوں کو ہٹا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مسجد میں موجود بگلے کے گھونسلوں کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے جواب لکھا، بگلے کی بیٹ اگرچہ نجس نہیں مگر گندگی ضرور ہے اور مسجد کو گندگی سے بھی بچانا چاہیے۔ بگلے جب گھونسلے لگانے لگیں اس وقت گھونسلوں کو نوچ کر پھینک دیا جائے کہ بچے پیدا کرنے اور گندگی کی نوبت نہ آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔